بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ اگر آپ واقعی اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں نا تو اس ایک حدیث مبارکہ پر عمل کر لیں۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا، میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ کتنا آسان سا عمل ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گا، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہے آپ کا وہ بھی حل ہوگا، آخرت کا بھی کوئی مسئلہ ہے حل ہو جائے گا۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے ادب یہ ہے کہ اللہ کے حضور حاضری ہو۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ پڑھیں۔ رات کے کسی بھی وقت آپ پڑھ لیجئے۔ 21ویں رات طاق رات بابرکت رات ہے، بعض ملکوں میں 20 ہے تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ بھی یہ نیت کریں کہ دنیا میں جہاں 21ویں رات ہے ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور 20 کی رات کو اگر دیکھتے ہیں تو 21 کی رات کو بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب مختصراً عرض کرتا ہوں۔ رمضان کی طاق رات میں کسی بھی رات طاق رات میں آپ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی دوسری رات میں، رمضان کی کسی بھی رات میں عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا جلیل یا اللہ جل جلالہ اس کا ذکر کرنا ہے 10 مرتبہ۔ میں بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے۔ اس سے حدیث مبارکہ کے پہلے حصے پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ، جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اب جو 4 درود پاک سامنے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ کم از کم ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان 4 درود پاک کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ 1 دفعہ مکمل پڑھیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا حصہ، جو چاہو مانگ لو۔ اب آپ مانگ لیجئے نا۔ اب اس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بنی اسرائیل کی طرح نئے سے نئے سوال، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، چھوڑ دیں، اللہ سے مانگیں۔ مارکیٹ میں نئے سے نئے وظیفے آتے رہیں گے، بزنس چل رہے ہیں، آپ نے بزنس میں ہی شامل ہونا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ کبھی لونگ کے دانے، کبھی الائچی کے دانے، کبھی چاول کے دانے، اور چاول کے دانے بیٹھ کے گن رہے ہیں 1 2 3 7 دانے ہو گئے ہیں، 7 بادام گدنے پہ۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں افادیت رکھی ہے، استعمال کریں، لیکن مسائل کا حل تو اللہ سے مانگنے میں ہے۔ دعا کریں، کم از کم 5 منٹ کم از کم دعا ہونی چاہیے۔ اس دعا میں اللہ سے مانگیے۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو چاہو مانگ لو۔ اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، عطا فرما دیجئے نا، میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجئے نا پیارے اللہ، کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، میں نے آپ ہی سے مانگنا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جب تک آپ نہیں عطا فرما دیتے، مسئلہ حل نہیں فرما دیتے، میں آپ سے ہی مانگتا رہوں گا، مانگتی رہوں گا۔ اس یقین کے ساتھ مانگیے تو انشاءاللہ کیوں نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ اپنی والدہ کا نام اور تصویر دے کے استخارے نہ کروائیں، جادو جنات بندی سب کچھ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جنات زنا کرتے ہیں۔ عمل کی اجازت، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ عمل کی اجازت کے لیے سبسکرائب کرنا شرط ہے، اس لیے کہ یہاں وہ ہے جو کہیں نہیں ملے گا، اور کوئی شرائط نہیں۔ آخر میں درود پاک کم از کم 3 دفعہ لازمی پڑھیے گا۔ محسوس ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہوئے تو بتایا جائے گا۔ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مصلی پر بیٹھ کر اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہے، لیکن نہ بھی کر سکیں تو کوئی حرج نہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔